अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम आपके साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की 5 निशानियां आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, क्या हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की तमाम निशानियां पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ इस उम्मत को हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतज़ार है? और क्या ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुक्म से तमाम क़यामत की निशानियों को ज़ाहिर कर देंगे? और क्या दुनिया के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब से करीब होता जा रहा है? और आज की इस वीडियो में तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस ज़माने में अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, ये कुर्ब क़यामत का वो दौर है जहाँ क़यामत की तकरीबन अक्सर छोटी निशानियां जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और आज हम उन निशानियों को अपनी आंखों से पूरा होता हुआ भी देख रहे हैं। चंद एक मिसालें बयान करते हुए वीडियो में आगे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अरब की सरजमीन का सरसब्ज हरा भरा हो जाना, औरतें मर्दों की तरह और मर्द औरतों के मुशाबे होंगे। अरब के बद्दू जो नंगे पैर बकरियां चराने वाले होंगे वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का मुकाबला करेंगे। कत्ल गारत आम हो जाएंगे, जलजले कसरत से आएंगे, बेहयाई नाच गाना आम हो जाएगा और कुर्ब क़यामत में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी और दीन की बात करना ऐसा होगा जैसे हथेली में अंगारा उड़। दोस्तों, ये चंद वो निशानियां हैं जो आज हम अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देख रहे हैं। क़यामत की और निशानियां भी हैं जो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। अब हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में पहली बड़ी निशानी यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर का वक़्त किस कदर नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, इस तरह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की भी निशानियाँ हैं जो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की 5 निशानियों में से पहली निशानी ये कि उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे हुक्मरान लीडर मुसल्लत होंगे जो उनके चुने हुए नहीं होंगे बल्कि ज़बरदस्ती उम्मत पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बात समझने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, आज मुसलमानों के लीडरों को आप देख लें, आपको लगता है कि ये उम्मत के इलेक्ट किए हुए हैं? नहीं, दरअसल वो हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। इसलिए आप देखें कि मुसलमानों पर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में जुल्म सितम हो रहा है और दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां मुसलमान गुलामी, जिल्लत और जुल्म का शिकार ना हो, सवाए एक मुल्क के जिन्होंने उसको खुद इलेक्ट किया है। उनका नाम है आयतुल्लाह खामनाई, ईरान। ये वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे ये कह सकते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर की निशानी ये जो बड़ी है ना, जिस ममालिक के हुक्मरान उन पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए जाएंगे, यहां पे पूरा नहीं उतरती, बाकी 56 इस्लामी ममालिक में पूरी उतरती है। जहां पे आप रह रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो इस वक्त गुजरी जा रही है कि मुसलमान हाकिमों की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म सितम होगा। किसकी जानिब से? मुसलमान हाकिमों की जानिब से। और इस सिलसिले में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी नकल किया है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत पर उनके हुकाम की जानिब से ऐसी शदीद आजमाइश नाजिल होगी कि ऐसी आजमाइश किसी ने भी नहीं सुनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये खुली हुई ज़मीन भी मुसलमानों पर तंग कर दी जाएगी और पूरी ज़मीन जुल्म सितम से भर जाएगी। बंदा मोमिन कोई जाए पनाह उसको नहीं मिलेगी जहाँ उसे जुल्म से निजात मिले। उस वक़्त पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी औलाद में से ऐसे शख्स को भेज देगा जो ज़मीन को इस तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे जुल्म सितम से भर चुकी है। आसमान के फरिश्ते और ज़मीन के बाशिंदे दोनों उससे राज़ी और खुश होंगे। ज़मीन किसी बीज को उगाए बगैर नहीं छोड़ेगी और आसमान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए मूसलाधार बारिश बरसाएगा और वो ज़मीन में 7 या 8 या 9 साल हुकूमत करेंगे। अहले ज़मीन के साथ खैर के इस मामले को देखते हुए जिंदा लोग मुर्दों के जिंदा होने की तमन्ना करेंगे और ये रवायत मसनद हाकिम की है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तीसरी निशानी ये है कि इराक और शाम को इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और सही मुस्लिम की किताबुल फितन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2234 में ये रवायत दर्ज है कि हज़रत अबू नज़रा फरमाते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह के साथ थे
انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ان کے پاس ایک مقدار گندم اور درہم کی مالیت بھی نہیں آئے گی۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے، اور اس پر وہ پابندیاں لگائیں گے اور مال کو روک دیں گے۔ پھر فرمایا کہ قریب ایک اہل شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مٹھی کے مقدار کے برابر خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے پوچھا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو جواب دیا یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آخری امت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کرے گا اور کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ میں نے ابو نضرہ اور ابو علی سے کہا، راوی کہتے ہیں کہ تم دونوں کی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا مٹھی بھر بھر کے تقسیم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دونوں نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہودی فلسطین پر قبضہ کر لیں گے اور وہاں اپنی آبادیاں جو ہے نا اپنی آبادی کو آباد کریں گے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی اپنی پوری تیاری کریں گے۔ دوستو، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور اسرائیل اب فلسطین کے مسلمانوں کو فلسطین خالی کرنے کے لیے ظلم و ستم کر رہا ہے، اور یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام فلسطین اور بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے آپ فلسطین کو ہی آزاد کروائیں گے۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پانچویں نشانی یہی ہوگی کہ سرزمین عرب مختلف فتنوں میں رونما ہوں گے، اور اسی سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہارے اوپر 4 بڑے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے، تیسرے فتنے میں مال جان سمیت عزت و عصمت کی بھی بے حرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی، اور چوتھے فتنے میں جو ہے نا بہرا اندھا، اور چوتھا فتنہ عام ہوگا، سمندر کی لہروں کی طرح اس کی لہریں ہوں گی، لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہ شام سے گھوم کر آئے گا اور عراق پر چھا جائے گا اور جزیرت العرب کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے رون ڈالے گا۔ امت اس آزمائش میں چمڑے کی طرح رگڑی جائے گی، لوگ اسے روکنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکیں گے۔ ایک جانب پیوند لگائیں گے تو دوسری جانب سے پھٹ جائے گا۔ دوستو، ظہور امام مہدی علیہ السلام کی 4 نشانیاں آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں، مگر جزیرت العرب کے اس نقشے کو غور سے دیکھیے۔ شام، عراق، فلسطین، حتیٰ کہ یمن تک کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اور امام مہدی کے ظہور کی 5ویں نشانی جو ہے نا فتنوں کے لحاظ سے تو پوری ہو چکی ہے۔ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہاں مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، اور اسلام کے مقدس مقامات پر غیر مذاہب کے ٹورسٹ بن کر ان کا لوگ وزٹ کر رہے ہیں۔ عرب میں ناچ گانا فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، غرض کے دجال اور شیطان کو خوش کرنے کے تمام کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، جن سے اہل عرب بالمخصوص جو ہے نا مومن مسلمان سخت پریشان ہو چکے ہیں۔ ایک اور نشانی جو امام مہدی کے ظہور کے ساتھ منسوب کی جاتی ہے، وہ آج کل اس کا بہت زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہے مسجد کوفہ کے مینار میں شغاف، اور بہت کریکس پڑ گئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کریک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ مسجد کوفہ اسلام کی اہم مساجد میں سے ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ کئی انبیاء اور امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے یہاں عبادت کی، اور اسی مسجد میں امام علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت بھی ہوئی، اور روایات کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہاں قیام کریں گے، اور یہ ان کی حکومت کا مرکز بنے گی، اور اس مسجد میں نماز اور صدقہ دینے کا ثواب دوسری جگہوں سے بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ لیکن اس مسجد کی مینار میں کریکس پڑنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں کوئی صحیح حدیث کا ذکر نہیں ملتا۔ قرب قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہر منزل پر کامیابی دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت مسلمہ کو ظاہری، باطنی، شیطانی اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔
اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی. یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں. شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو. حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شلاجیت استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.